جس نے 10ویں پاس کی ہوئی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے. دنیا بہت ٹیکنیکل ہو گئی ہے, اور میں بار بار یہ جو تعلیم کے حوالے سے پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ خدا رسول کا واسطہ ہے کہ ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو اور ٹیکنیکل سائنس کی تعلیم دیں. یار میں آپ نے تعلیم کی بات کی, جو میں اشاریوں کی پھر میں ڈیٹا کی بات کروں نا, ساؤتھ کوریا میں یونیورسل ایجوکیشن ہے 99.9%, ٹھیک ہے نا. سنگاپور میں 97% سے پلس ہے, ٹھیک ہے. ویتنام میں 96, بھائی جتنی بھی ہے. اور سب سے مزے کا ہے بھارت میں 81 اور بنگلہ دیش میں 77.9, یعنی کہ 78% آلموسٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پاکستان, وہاں پہ بھی سری لنکا کی, پاکستان جو ہے کہتے ہیں کہ 63% ہے. کراچی جیسے شہر میں جو ہے بجائے بڑھنے کی تعلیم ہمارے تو بہت کم ہوئی ہے. کم نہیں ہوئی, اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, خواندگی کم ہوئی ہے. ارے یار آپ جب ٹنکر کرنے لگ جائیں ریزلٹس میں, یہ جو انڈیا میں ہوا, یہ بچوں ہمارے یہاں تو مسلسل ہو رہا ہے. خدا کی قسم, میں آپ کو بتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے. میٹرک کارڈ آپ نہیں بانٹ پا رہے یار. آپ ایز اے قوم اس کو الاؤ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ ہاؤ کین یو الاؤ دس؟ آپ نے میٹرک کیا؟ سر میں نے تو پتہ نہیں, میں نے بھی میٹرک کیا. ہمیں کبھی ایڈمٹ کارڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی ہمیں اپنے رزلٹ پہ ہمیں پتا تھا بی گریڈ آئے گا تو بی گریڈ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں پتا تھا ہم ڈیزرو کرتے ہیں بی گریڈ. ایسے لوگ تھے, لیکن بےمانی نہیں ہوتی. اب کچھ نہیں تھے یار. اب تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں, اب جو میں میڈیکل کالج, میرے والد چاہتے تھے کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں, اور میں نے بڑی کوشش کی, مجھے خون دیکھ کے, مگر آپ ڈراموں میں بن گئے تھے. ہاں یہ دیکھیں عجیب بات ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں میرٹ تھی. صحیح, خدا کی قسم, اور اچھی بات تھی بہت زیادہ. ہم سے اچھے اسٹوڈنٹس تھے تو ہم ایڈمٹ کرتے تھے کہ ہم پڑھتے ہیں بھائی. ہم آپ 80s پہ 90s پہ جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا تھا کہیں 60-70, حالانکہ وہ 70% کے بھی اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ایک گریڈ دلاتے تھے. اب وہ بدل گیا ہے یار. اب تو میں نے سنا ہے کہ یہ جو میڈیکل کالجز ہیں کسی بھی طرح سے ڈگری دے کے نکال رہے ہیں. اب یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. پہلے تو نکال دے میڈیکل کالج, ایسے کالجز تھے یہ. ٹیچرز کی کمی ہے. ہاں, آپ دیکھیں نا, اپنی پڑھائی کی طرف جا ہی نہیں رہا نا کوئی. نہیں, آپ کو پتہ ہے, چلیے یہ تو آپ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس وقت ٹیچرز کی کمی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی کمی ہے. کیونکہ میرے خیال سے عامر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ جو 3 سال میں یا 2 سال میں جو ایگزیڈس ہوا ہے, ایگزیڈس سے مراد یہ کہ جو لوگ گئے ہیں 4 سال بول لیں, کوئی ہمیشہ سے تھا. نہیں سر, ایک سیکنڈ ساجد صاحب, ایک سیکنڈ. 40 لاکھ ہر آدمی باہر جانا چاہتا تھا. بہت ہی مطلب محتاط ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 40 لاکھ سے زائد لوگ یہاں سے پڑھے لکھے گئے ہیں, اور جس میں اسکلڈ ورکرز بھی ہیں آپ کے. یہ کبھی نہیں ہوا. مطلب بات ہے, دیکھیں ہمیشہ سے ہماری ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے لیبر کی. ساجد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس بار جو ہوا ہے نا کہ لوگ مایوس ہوئے, انہیں پاکستان میں جگہ نہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو نا, کہ اگر آپ کاروباری ہیں, آپ کہیں گے یار میں 40-45% ٹیکس دوں, میں سپر ٹیکس دوں, میں یہاں کیوں کاروبار کروں, میں جا کے دبئی میں جما لیتا ہوں. اگر آپ پروفیشنل ہیں, آپ کہیں گے جی میں کیوں نہیں سر, آپ کو میں ایک کاروباری کا مسئلہ وہ نہیں ہے سر. دیکھیں, آپ صرف ٹیکس وغیرہ دینے میں, ہم ٹیکس بھی دے دیں گے. ہمیں جو دوسرے ادارے جو تنگ کرتے ہیں نا, جو کام نہیں کرنے دیتے, وہ آتے ہیں, وہ ہم سے اور چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, ان کا طریقہ کام کیا ہوتا ہے؟ بڑا سمپل ہوتا ہے. بولتے ہیں ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون نہیں کیا. پولیٹیکل سسٹم میں سارا کچھ سر, آپ یہی یہ ہے. سوچیں کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے, ملازمت دے رہا ہے, وسیلہ بن رہا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے مسائل نہیں مسائل نہیں, مسائل بتا رہے ہیں بہت سارے. ہاں بتائیے اپنا بیٹھنا ہوتا ہے. کہاں رشوت دینی پڑتی ہے؟ ہر جگہ سندھ حکومت کو کہاں آپ دیتے ہیں ان کے؟ ہاں بتائیے پلیز سر. آپ جب پہلے ہم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں, میرا انٹرویو نہ کریں, مگر میں آپ کو بتاؤں, آپ جب ابتدا رکھتے ہیں نا, پیر قدم رکھتے ہیں, کام کرنے کا سوچتے ہیں, اس وقت سے آپ رشوت دینا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. پوچھے کیسے؟ آپ ایس سی سی پی میں جب اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, تب آپ کسی کو دیتے ہیں کہ جی میرا یہ پیپر جمع کرا دیں, میں ایک سول پروپرائٹرشپ سٹارٹ کر رہا ہوں, میں پرائیویٹ پارٹنرشپ سٹارٹ کر رہا ہوں.